بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی دوسرے کا برا نہیں سوچتا۔ رشتہ اعلیٰ خاندانوں میں نہیں بلکہ رشتہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ پہلی، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روگ کم ہو جاتا ہے۔ دوسری، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ تیسری نصیحت، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ چوتھی، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ پانچویں، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ چھٹی، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سب سے کم ظرف انسان وہ ہوتا ہے جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو تمہاری ہی خوبیوں کی نفی اور تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ انتظار سچی محبت اور صبر کی نشانی ہے۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہر کوئی انتظار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے سچ ثابت کر سکتا ہے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر بھی جان چھڑا لیتے ہیں۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ اگر انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ ہر انسان کے ماضی کے کسی ایک واقعہ نے اسے اتنا بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعہ سے پہلے تھا۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر بھی نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ اور آج کی خوبصورت دعا، اے میرے اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھنا اور اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔